سپوز کریں کوئی شخص آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی زندگی کے 12 سال چاہیے، میں آپ کی زندگی کے 12 سال لوں گا، اس میں آپ کو میری باتیں ماننی پڑیں گی اور اس میں آپ وہی کریں گے جو میں کہوں گا، اور میں آپ کی زندگی کو ایک خاص حد تک ڈکٹیٹ بھی کروں گا، تو آپ کا اچانک سے کیا رسپانس ہوگا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ آخر میں کیوں اپنی زندگی کے 12 سال آپ کے حوالے کروں گا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اور اگر بالفرض آپ کوئی ایسی ڈیل کرنا بھی چاہتے ہیں، اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے، یقیناً آپ مجھے کوئی اتنا اس کا ایک ہیوی انسینٹیو تو دے کہ اس انسینٹیو کے بدلے میں شاید یہ ڈیل کرنے پر تیار ہو جاؤں، لیکن پھر بھی آپ ایک بار سوچیں گے کہ اتنی بڑی ڈیل کہ زندگی کے 12 سال میں اس کے حوالے کر رہا ہوں، تو اب بہت بڑا انسینٹیو ہوگا، شاید تب جا کر آپ ایگری کریں گے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو کیا آپ کی اسکولنگ کا معاملہ بھی ایسا ہی نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ اسکولنگ کے اندر بھی آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ سے لیا جاتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر آپ یہ نہیں پوچھتے کہ مجھے ملے گا کیا اور اس کی ییلڈ کیا ہے؟ تو آج ہم ذرا اسی کے اوپر بات کریں گے کہ از دس انویسٹمنٹ ایون ورتھ 12 سال، اور ابھی میں یونیورسٹی لائف کو انکلوڈ نہیں کر رہا، اسکولنگ اور کالج لائف کے 12 سال، اور اس میں بھی ہر ہفتے 5 سے 6 دن، اور اس کے علاوہ روزانہ کے 6 گھنٹے، اور ابھی اسائنمنٹس، ایگزامس اور دوسری سب چیزیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ آپ کی زندگی یہ کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتی۔ آپ کی زندگی صرف یہ ہے کہ آپ نے اسکول جانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اسکول کا ہی کام کرنا ہے۔ اگر ویکیشن ملے گی تو آپ کو کچھ دیر کے لیے اسکول کے کام کے لیے ہی دوبارہ ریفریش ہونے کے لیے ملے گی، کہ اگر آپ ویکیشن پر بھی جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ آپ دوبارہ سے اسکول کا کام ایک بہتر انداز میں کر سکیں۔ تو آپ کی زندگی کے 12 سال ایک خاص ڈیڈیکیشن کے لیے آپ سے لیے جا رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی ییلڈ کیا ہے؟ مجھے اس کے بدلے کیا مل رہا ہے؟ ابھی تو میں نے بات یہ کی ہے کہ آپ 12 سال صرف اپنی زندگی کا ایک ٹائم دے رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ زندگی کا کون سا ٹائم دے رہے ہیں۔ وہ زندگی کا آپ انیشیل ٹائم دے رہے ہیں جو کہ آپ کی ڈیولپمنٹ اور آپ کی گروتھ کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم کے اوپر آپ اپنی زندگی کے 12 سال کسی کے حوالے کر رہے ہیں، ٹھیک؟ اور یہاں پر آپ کو ذرا آپ نے کبھی شاید یہ نہ سوچا ہو کہ اس کی ییلڈ کیا ہے اور اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا۔ اور اس کے اندر وہ سال بھی شامل ہے جب کہ بچے کو اپنے پیرنٹس کی اٹینشن اور افیکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر بچے اس سے بھی ایک خاص حد تک، ایک خاص پرپورشن تک، جہاں تک اسکولنگ ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ اس سے دور اور اس سے محروم رہتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی ایک چھوٹی انویسٹمنٹ ہے؟ کیا کوئی شخص بھی اپنا بچہ کسی اور کے حوالے اس طرح سے کرے گا کہ وہ اس کی اٹینشن سے مکمل طور پر دور رہے، ایکسیپٹ فار یہ کہ اس کے پاس اس کے لیے کوئی بہت بڑا انسینٹیو ہو، کوئی بہت امپورٹنٹ انسینٹیو ہو؟ ادروائز کوئی شخص بھی اس طرح کا فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اپنے بچے کو اپنی افیکشن، اپنی کیئر اور اپنی اٹینشن سے ایسے موقع پر دور کرے جب کہ اس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا کہ بچے جب روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں صبح، آپ نے یہ یقیناً بہت سے موقع پر اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص طور پر جب نیو ایڈمیشنز کا جب سیزن آتا ہے اسکولز کے اندر، تو یہ والے منظر آپ سب دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں فیل نہیں ہوا ہم دیکھتے ہیں سب معاملہ ہو رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ تو ضروری چیز ہے، لیکن کبھی ہم نے کویسچن نہیں کیا کہ جس چیز کو ہم اتنا ضروری سمجھ رہے ہیں، آخر وہ چیز آپ کو آؤٹ پٹ کیا دے رہی ہے، اس چیز کی ییلڈ کیا ہے، اس چیز کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کہ بچے کا پورا چائلڈہڈ جو ہے وہ بھی آپ مکمل طور پر اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ کہ آپ مکمل طور پر اس کی زندگی کے 12 سال کے لیے اب جسٹ اس کو ایک خاص ٹریک کے اوپر، ایک خاص میتھڈالوجی اور ایک خاص سسٹم کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ وائی دس مچ انویسٹمنٹ؟ اور دوسرا یہ کہ یہاں تک بھی بات ہے کہ یہ چیز ایک لیول تک اٹس آلسو ہارمفل، کیونکہ ریسرچ جو کہ بالکل آپ کے سامنے ہے وہ ہمیں بہت سی، بلکہ ملٹیپل اس چیز کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے کہ جو سپریشن فرام پیرنٹس ہے وہ ان کے کوگنیٹو اور سائیکوپیتھولوجیکل آؤٹ کمز کی طرف لے کر جا سکتی ہے ایک بچے کو۔ اور اسی طرح سے یہ کہ ارلی پیرنٹل کیئر جو ہے وہ بچے کی مینٹل میچوریشن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اسٹڈیز مل جائیں گی، اور یہ بہت ایک کامن نالج ہے یہ والی بات، لیکن پھر بھی شاید ایک نیسیسری ایول سمجھتے ہوئے ہم بچوں کو اس سسٹم کے حوالے جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اس پورے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم ایک طرح سے ان کو اس ٹریک کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اپنی زندگی کے اتنے سال انویسٹ کر رہا ہے اور اتنے امپورٹنٹ ایئرز انویسٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر اتنی قربانیاں دے رہا ہے، تو اس کو یہ ایک بار تو سوال کرنا چاہیے کہ ویئر از دا ییلڈ؟ کیونکہ یہ اگر عام طور پر آپ سوچیں کہ آپ کسی سے بھی اتنی آرام سے ڈیل نہیں کریں گے کہ آپ اپنی زندگی کے اتنے سال دے دیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو اتنا بلائنڈلی فار گرانٹیڈ جو آپ اس کو لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ممکن ہے یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو
اب اس بات کے بعد بہت سے لوگ آپ میں سے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوگی نہیں نہیں کچھ تو فائدہ ہوتا ہے، ایسے بے فائدہ تو نہیں ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہے ایجوکیشن کا، ایجوکیشن سسٹم ہمیں بہت سے فوائد ایسے جو مہیا کرتا ہے جو کہ ایجوکیشن سسٹم کے بغیر شاید اچیو نہیں کیے جا سکتے۔ تو آئیے ہم ذرا ان پاسبل آنسرس کو انالائز کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اگر کسی کے پاس کوئی اور بھی پاسبل آنسر ہے ہی مے پرووائڈ، اس کے اوپر مزید بات ہو سکتی ہے۔ تو آئی ایم جسٹ پوٹنگ فارورڈ اے پوائنٹ آف ویو، یا آپ کے سامنے ایک پوائنٹ آف ویو رکھا جا رہا ہے کہ جسٹ ری تھنک، اس چیز کو تھوڑا سا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو ہم اتنا بلائنڈلی اور فار گرانٹیڈ لے کر چل رہے ہیں، کیا یہ چیز اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہے یا پھر ہمیں ذرا ایک بار نظر ثانی کرنے کی اس پر ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بچہ اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ سوشل اسکلس سیکھتا ہے، وہاں پر وہ سوشلائزنگ کے طریقے سیکھتا ہے، وہاں پر وہ مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اینڈ اٹ گیوز ہیم این ایکسپوجر۔ لیکن ایک بات یہاں پر، ایک سوال تو یہاں پر بالکل پیدا ہوتا ہے کہ روزانہ کے 6 گھنٹے ایک انتہائی ریسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ میں کیا یہ کوئی نیسیسری ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک بچے نے سوشلائز کرنا ہے؟ بچہ سوشلائز جو ہے وہ تو گلی محلے میں بھی کر لیتا ہے، بچہ سوشلائز تو اپنی فیملی میں بھی کر لیتا ہے، بچہ سوشلائز تو بہت سے اور معاملات کے اندر بھی کر لیتا ہے۔ اور رہی بات اس کو آداب سکھانے کی سوشلائزیشن کے، تو وہ تو پیرنٹس کا کام ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے آداب اسکول جانے کے باوجود جیسے ہوتے ہیں وہ تو ہم سب کے سامنے۔ سو اٹس کوائٹ کلیئر، آئی تھنک یہ اٹس اے کلیئر فیکٹ کہ اسکول ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا مینرس آف اے پرسن اور دا سوشل اسکلز آف اے پرسن۔ کتنے بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں اور وہ انٹروورٹ رہ جاتے ہیں؟ میں اپنے بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو کہ یونیورسٹی کے اندر ہیں لیکن ابھی بھی دے کینٹ ایون اسپیک ان پبلک، اور کسی بھی نئے شخص سے ابھی بھی سوشلائز کرتے ہوئے ان کو ایک پرابلم آتی ہے۔ سو دا اسکول ڈزنٹ ہیو اینی رول ٹو پلے ان اٹ، اسکول کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ یہ تو ایک بچہ اسکول کے باہر سے یہ چیز سیکھتا ہے اگر وہ سوشلائزنگ کرنا سیکھتا بھی ہے تو اسٹل آپ کا آنسر جو ہے وہ کوئی اتنا فیزیبل تو نہیں ہے اگر آپ سوشلائزنگ کو ہی اسکولنگ کی ایک ریزن سمجھتے ہیں۔ سو دیٹس وائی دیٹ از نیور اے گڈ آنسر، کیونکہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز تو اسکولنگ کے بغیر بھی ممکن ہے، اور بہت سے لوگ اسکول جا کر بھی یہ چیز نہیں سیکھتے۔ حالانکہ اور دوسرا ہے کہ اسکولنگ کا جو پورا کریکولم ہے وہ بھی اس طرح سے ڈیزائن نہیں ہے کہ وہ بچوں کو یہ چیز سکھانے کے لیے ڈیزائن ہو۔ سو دیٹس ناٹ دا پرپز آف اسکول۔ یہ ایک سائڈ افیکٹ ہے اسکولنگ کا کہ اسکولس کے اندر جا کے ظاہر سی بات ہے بچہ کسی بھی ماحول میں جائے گا، بچہ کسی فٹ بال اکیڈمی میں جائے گا، بچہ کسی اسپورٹس اکیڈمی میں جائے گا، he will definitely interact with people. So that's all. So that has nothing to do with schools or the conventional schooling. This is not a part of conventional schooling. This is a part of any environment. بچہ کسی بھی انٹریکٹیو انوائرمنٹ میں جائے گا، he will definitely interact with people. And there are still some people who do not interact with others. So that's all. That's not about schooling. That's about grooming. And that can be done in multiple ways than this huge investment of 12 years. دوسرا پوائنٹ بعض لوگ یہ لے کر آ سکتے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں کہ چلیں اسکولنگ سے نالج بھی تو ملتا ہے، بچہ نالج گین کرتا ہے، بچہ جب اسکول میں سے گزرتا ہے تو وہ بہت زیادہ نالج اس میں سے گین کرتا ہے۔ سو لیٹ سی کہ کیا یہ جو نالج کوٹ اینڈ کوٹ، یہ جو نالج گین کیا جا رہا ہے اسکولس کے اندر، کیا یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا ہی محتاج ہے؟ تو اب اس کو ذرا ہم تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں کہ کون سا نالج اسکولس کے اندر بچوں کو مل رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو سبجیکٹ اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں اس میں ایک سبجیکٹ جو ہے وہ تو لینگویجز ہے۔ تو اب لینگویجز میں بچے اسکولس کے اندر کیا سیکھتے ہیں؟ اب لینگویجز میں کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات اسپوکن۔ تو جو اسپوکن لینگویج ہے وہ تو سوشل ایکسپیرینس سے سیکھی جاتی ہے، وہ تو والدین سکھاتے ہیں، وہ تو آپ کا انوائرمنٹ سکھاتا ہے، اس کا تو اسکول سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی شخص یہ کہے کہ ریڈ اینڈ رائٹ، اسکولز ڈو ٹیچ دا چلڈرن ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، کہ لکھنا اور پڑھنا جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، تو کیا لکھنے اور پڑھنے کے لیے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے یا پھر بچہ اس کے علاوہ بھی سیکھ سکتا ہے؟ 19th سینچری کے اندر اسکولز انوینٹ ہوئے تھے، یہ جو ماڈرن اسکولنگ سسٹم ہے یہ اس سینچری سے شروع ہوا تھا، بچے اس سے پہلے بھی لکھنا پڑھنا سیکھتے تھے۔ سو اسکولنگ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از نیسیسری فار پیپل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ۔ یہ بالکل بات ویسے ہی ہے کہ جیسے اگر کل کو اسکولز جو ہیں وہ بچوں کو چلنا سیکھنا جو ہے، یعنی ایک ان کو چلنے کی بھی ٹریننگ دینا شروع کر دیں، کہ جو ٹوڈلرز ہیں ان کو واکنگ کی جو وہ ٹیکنیک سکھانا شروع کر دیں، اور ان کو یعنی بچے اسکول جا کر اگر چلنا سیکھیں تو شاید لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اگر بچہ اسکول نہیں جائے گا تو چلنا کیسے سیکھے گا۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت بآسانی اسکولس کے باہر بھی سکھائی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہ ہی بچے کو ایک لیگل ٹارچر سے گزارنے کی ضرورت ہے، جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو لاسٹ کوئی ایک چیز لے کر آ سکتا ہے کہ آفٹر آل گرامر جو ہے وہ کہاں پر سیکھی جا سکتی ہے؟ گرامر جو ہے وہ تو اسکول سے ہی سیکھے گا بچہ۔ تو اگر گرامر کے اوپر ہم لے کر ہیں تو گرامر پہلی بات تو یہ کہ لوور کلاسز میں نہیں پڑھائی جاتی، گرامر ہائر کلاسز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایون ہائر کلاسز میں بھی ریپیٹیٹیولی بار بار گرامر پڑھنے کے بعد بچے کو جتنی گرامر اسکول سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد یاد ہوتی ہے یا اس کو آتی ہے وہ ریٹین کرتا ہے، تو آئی تھنک یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اسکول جو ہے وہ کتنی کو گرامر بچوں کو ریٹین کرواتے ہیں۔ سو دیٹس وائی یہ وہ چیز ہے جو کہ
بہت سے ملٹیپل میتھڈ سے اٹ کین بی لرنڈ تھرو فوکس لرننگ، کہ ایک فوکس لرننگ کے ذریعے آپ کسی کو بھی گرامر سکھا سکتے ہیں. اور گرامر سیکھنا کوئی اتنا لمبا اور لانگ ٹرم پروجیکٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے 3-4 سال ریپیٹیٹیولی ایک ہی کورس اور وہی ٹینسز اب بار بار بچوں کو پڑھاتے رہو اور پھر بھی ان کو کچھ بھی یاد نہ ہو. سو اس کے بہت سے اور بھی بیٹر میتھڈز ہو سکتے ہیں. سو یہ بات تو آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے یہاں پہ کہ لینگویجز سیکھنا جو ہے دیٹ از ناٹ سم تھنگ جس کے لیے اسکولنگ والی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی آپ کو ضرورت پڑے. اس کے علاوہ ہم نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف دیکھتے ہیں، دیٹ از اباؤٹ میتھمیٹکس. تو دیکھیں میتھمیٹکس اٹ از ناٹ اے نیو فینومینن. میتھمیٹکس تو تب سے ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا، معاملہ جو ہے وہ تو تب سے چل رہا ہے میتھمیٹکس کا. لیکن ہاں اتنا ہمیں کنفرم ہے کہ اسکولز اس وقت نہیں تھے، اسکولز جو ہے وہ بہت بعد میں ایجاد ہوئے اور میتھمیٹکس سیکھنے اور سکھانے والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن ہاں اسکولز تب بھی موجود نہیں تھے. اور آئی کین گارنٹی کہ جتنے آپ کو زبردست قسم کے میتھمیٹیشینز اس ٹائم پر ملیں گے وہ آپ کو آج کے اسکولنگ سسٹم کے پروڈکٹ کے طور پر نہیں مل سکتے. اور اگر کوئی آپ کو ایکسٹراڈنری میتھمیٹیشین آج بھی ملے گا، ہی لرنڈ دا ایکسٹراڈنری اسکلز ادر دین دا اسکول. سو اینی ہاؤ اس کے اوپر ہم آگے جو ہے وہ مزید ڈسکس کرتے ہیں. اب اسکول کا کریکولم جو میتھمیٹکس سکھاتا ہے ذرا ایک بار اس کو دیکھتے ہیں ہم. لائک اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ بھی کمپیریزن ہے آپ کے سامنے کلاس 2 اور کلاس 3 کے کریکولم کا. اب اس میں جسٹ آپ کانٹینٹس کے اوپر ایک بار ایک نظر ڈالیں. چیپٹرز کے نام کے اندر بھی آپ کو کوئی خاطر خواہ ڈفرینس نظر نہیں آئے گا. میکسیمم کو ایک چیپٹر کے اندر یا 2 چیپٹر کے اندر آپ کو ایک سلائٹ سے ڈفرینس نظر آئے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں صرف چیپٹرز کے نام سیم ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اندر کانٹینٹس جو اس میں تو کافی زیادہ ڈفرینس ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو کتاب کو کھول کر دیکھنا پڑے گا. تو میکسیمم یہ ہے کہ اگر لائک ہول نمبرز کا ٹاپک ہے، اس کے اندر ایک نیا فنکشن یا ایک نیا آپریشن انہوں نے انٹروڈیوس کروا دی ہے اینڈ دیٹس آل. اور اسی طرح سے اگر نمبر آپریشنس کی بات ہے تو پہلے سال میں انہوں نے ایڈیشن اور سبٹریکشن سکھائی ہے اور اگلے سال میں انہوں نے ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن اس کے ساتھ ایڈ کر دی ہے. سو دیٹس آل اباؤٹ 1 ایئر، کہ ایک پورے سال میں بچے کو یعنی 1 سال لگے گا ایڈیشن اور سبٹریکشن سیکھنے میں اور اگلا سال بچے کو لگے گا ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن سیکھنے میں. آپ ذرا اندازہ کریں اس چیز کا، what is going on out there. آپ کے سامنے یہ کیا چیز ہو رہی ہے اور and still you don't even question it. You have to question that what is going on. اس اسکولنگ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ سب سیکھنے کے بچے کو پورا 1 سال چاہیے؟ Are you serious? کیا اتنی بڑی انویسٹمنٹ، بچے کا اتنا وائٹل اور امپورٹنٹ ٹائم، کیا یہ اس چیز کے لیے اتنا کچھ ریکوائرڈ ہے؟ اور اس میں سے بھی جتنا کچھ بچوں کو ریٹین رہتا ہے اسکولنگ کے سسٹم میں، اس کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے کہ وہ ریٹین کیوں نہیں رہتا. واٹس دا فلو ان دس ایجوکیشن میتھڈالوجی. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ اس ایکسٹینڈیڈ چائلڈہڈ کے اندر اور جو کچھ اس لمبی سی انویسٹمنٹ میں اور اس پورے ویسٹیج آف ٹائم کے اندر چل رہا ہے، اس 12 سال کے فریم میں جو کچھ چل رہا ہے، تو اس پہ ایک بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ 12 سال دیے جا رہے ہیں، 12 سال میں آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کیا اس سب چیز کے لیے جو کہ یہ دا اسکولز کلیم کہ وہ بچوں کو ٹیچ کرتی ہے، کیا 12 سال چاہیے؟ ڈو دے نیڈ دس مچ ایکسٹینڈیڈ چائلڈہڈ فار دیٹ؟ اچھا اب آپ کو شاید یہاں پر لگے کہ نہیں یہ تو جسٹ انیشیل کلاسز کی بات ہوگی، ذرا ہائر کلاسز میں دیکھتے ہیں. اب یہ ہائر کلاسز کے میتھمیٹکس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو اب یہ کمپیریزن ہے کلاس 6 اور کلاس 7 کا. سو جسٹ ہیو اے لک، فرسٹ چیپٹر، سیکنڈ چیپٹر، اب یہاں پر بھی چیپٹرز کے نیم تک سیم ہے اور اندر اگر آپ ڈیٹیلز دیکھیں، ڈیٹیلز کے اندر بھی آپ کو کوئی خاطر خواہ ڈفرینس نظر نہیں آئے گا. اور چیپٹرز کو کھول کر دیکھیں کہ جسٹ اٹس کوائٹ اے لاٹ، جسٹ اس میں ریپیٹیشن ہے اور ریپیٹیشن کے آگے کچھ 2-3 ڈیٹیلز مزید ایڈ کر کے دے ہیو جسٹ کریٹڈ اے ہول سلیبس آف another year. کہ یہ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہاں پر بچوں کو سکھایا جا رہا ہے یا ان کا ٹائم پورا کیا جا رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن آؤٹ دیئر؟ وی نیڈ ٹو کوسچن اٹ، وی نیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. کہ ہم جو سوچتے ہیں کہ بچے تو ایسے ہی ایجوکیٹ ہوں گے، تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ بچے کس طرح ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ری تھنک ایجوکیشن ایز، جہاں ہم نے ٹائٹل یہاں پر رکھا ہے وی آر رائٹ ناؤ ری تھنکنگ ایجوکیشن. اور اس کے بارے میں اگر کسی کے پاس اور کچھ سجیشن ہے، کوئی اور پوائنٹ ہے، جسٹ یو آر ویلکم، فیل فری ٹو شیئر. لیکن اس کے اوپر ہم یہ بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ دس تھنگ مسٹ بی براٹ انٹو کوسچن. اتنی بڑی اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کوسچن کریں. آپ کو حق ہے کہ آپ ایک لمحے کا کوسچن کریں، دیٹ یہ لمحہ یہاں پر کیوں لگ رہا ہے اور کیا اس سے کم میں یہ چیز ممکن نہیں ہے؟ کیا ایک فوکس لرننگ میں یہ چیز ممکن نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر ہم ابھی آئیں گے. ابھی تو ہم صرف ایک ویسٹیج آف ٹائم کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشنل میتھڈالوجی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو فردر ایشو آپ کے کریکولم کے ساتھ ہے اور آپ کے کریکولم کے پرپز لیس نیچر کے ساتھ ہے، تو اس کو بھی ہم آگے جو ہے وہ انڈر ڈسکشن لے کر آئیں. ابھی تو سمجھیں کہ ایک انٹروڈکٹری ڈسکشن جو ہے وہ یہاں پر ہم نے اسٹارٹ کی ہے. تو اس کے اوپر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ کیا معاملہ. تو یہاں تک تو بات ہے میتھمیٹکس کی. ابھی ہم نے پہلے لینگویجز کے حوالے سے بات کی ہے، میتھمیٹکس کے حوالے سے بات کی ہے، اور ابھی ہم آگے چلیں گے اور مزید سبجیکٹس کے اوپر بھی دیکھیں گے. سو جسٹ ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم ابھی اس سیگمنٹ کے اندر میں صرف اس چیز کو کور کروں گا، لیکن دا کمنگ سیگمنٹس انشاءاللہ ہم اس کو مزید اوپن اپ کریں گے اور اس کے اوپر پھر ہم یہ سوچیں گے کہ واٹس دا الٹرنیٹیو ٹو دس ایجوکیشن. پہلے ایجوکیشن کیسے ہوتی تھی اور اب ایجوکیشن کیسے ہو رہی ہے؟
اب کیا کچھ چل رہا ہے ایجوکیشن کے نام کے اوپر. اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ ایک بالکل ایک فرنج جس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ ایک گروپ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا جو کام کر رہے ہیں. نو, اٹس اے اسٹینڈرڈ, اٹس اے اسٹینڈرڈ دیٹ ہیز بین سیٹ اینڈ اٹس گوئنگ آن. یہ وہ چیز ہے جس کو آپ کو ایک بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ واٹس گوئنگ آن آؤٹ دیئر. اب جہاں تک بات ہو گئی کہ بچے نالج گین کرتے ہیں اسکولز میں, اس میں ہم نے انالائز تو کر لیا. دوسرا اب ایک ریسرچ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس میں یہ ہے کہ جو بچے اسکول سے باہر سیکھ رہے ہیں, اور ویسٹ کے اندر اب ہوم اسکولنگ موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آن دا رائز ہے. آپ کو یہ چیز جو ہے وہ بہت سے موقعوں پر نظر آئے گی. اس کے اندر آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ دا بینیفٹس ڈیرائیوڈ فرام ہوم اسکولنگ ور اسٹرینتھنڈ فیملیل بانڈز, بیٹر سوشلائزیشن, improved academic learning, better social and moral instruction, and increased opportunities for self-discovery apart from other aggregate benefits. اور یہ بہت سے ریسرچز میں یہ والی بات سامنے آئی ہے کہ جب ایک کسٹمائزڈ انداز میں ایک لرننگ ہوتی ہے تو وہ بہت بہتر لرننگ ہوتی ہے. اسکولنگ کے اندر نہ صرف بچوں کو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, بلکہ اس کے بعد جو کچھ بچوں کی مینٹل کیپیبلٹیز اور ان کی کریٹیوٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے, اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے اگلے سیگمنٹس کے اندر. تو ابھی تک بات ہماری صرف اتنی چل رہی ہے کہ ڈز دس انویسٹمنٹ ورتھ, ڈز دس ایون ورتھ اے بٹ, کہ کیا یہ 12 سال لگانے پڑیں گے آپ کو اس چیز کے لیے, اور اگر کوئی ییلڈ بھی آتی ہے تو شاید سوچا جا سکتا تھا. یہاں تو اٹس دا ادر وے, اٹس گوئنگ دا ادر وے, اٹس ناٹ دا ییلڈ, اٹس دا نیگیٹو ییلڈ آؤٹ دیر. اور اس کے علاوہ آپ یہ اور چیز دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بہت سے لوگ جو کہ ایکسٹراڈنری بنے تھے, ہیو لرنڈ دا ایکسٹراڈنری تھنگس آؤٹ سائڈ آف اسکول. انہوں نے اسکول سے یہ چیزیں نہیں سیکھی. اب بہت سے ایسے امپورٹنٹ پرسنالٹیز آپ کو نظر آئے گی ہو آر اسکول ڈراپ آؤٹس. وہ کبھی اسکول کے اندر اس طرح سے فارمل ایجوکیشن انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی, اور ایون ان میں سے وہ لوگ جو کہ who turned out to be extraordinary and they completed their school education, all they learned to be extraordinary was outside of schools. So that's something that we need to discover, that we need to think that what was that thing. کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو ایکسٹراڈنری بناتی ہے؟ اسکولنگ جو ایکسٹراڈنری لوگوں کو نہیں بناتی, اس کے اندر جو کیپیبلٹی ہے وہ تو ہم نے انالائز کر لیا, اور اس کے علاوہ جو کچھ اس میں آؤٹ پٹ آ رہا ہے وہ بھی آئی تھنک اٹس ناٹ ہڈن فرام اینی ون اف سم ون انلیس لیوز انڈر اے راک. اور اس کے علاوہ اب لاسٹ ایک پوائنٹ ہے, شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں اب یہ بات رہ گئی ہو کہ چلیں ٹھیک ہے نالج نہیں آتا, سوشلائزیشن کے لیے بھی شاید اتنا بینیفیشیل نہ ہو, یعنی یہ کہ اتنا نیسیسری نہ ہو, لیکن کم از کم ظاہر سی بات ہے اسکولنگ سے پیسہ تو آتا ہے. تو اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ اسکولنگ آپ کو اسکلز نہیں سکھاتی. نالج تو جتنا سکھاتی ہے وہ ہم نے انالائز کر لیا ہے, لیکن اسکلز تو بالکل بھی نہیں سکھاتی. اسپیسیفکلی وہ اسکلز جو کہ آپ کو ارننگ کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ تو آپ فیلڈ میں جا کر سیکھیں گے, وہ آپ ایجوکیشن کے اندر تو نہیں سیکھیں گے. اگر آپ لرن کریں گے سو مائٹ بی بائی یور ایکسٹرا ایفرٹ, آپ ایک منیملسٹک انداز میں کچھ اسکلز شاید لرن کر لیں, لیکن دا ایکچوئل اسکل یو نیڈ ٹو ارن یو وونٹ بی ٹاٹ دیئر. وہاں پر کیا آپ کو سکھایا جائے گا, دیٹ شیل بی یور سگنلنگ ویلیو ان دا لیبر مارکیٹ, کہ آپ کے اوپر جسٹ ایک ڈگری لگا دی جائے گی کہ ہاں ہی از این ایم اے, ہی از این ایم ایس سی, ہی از این ایم فل, ہی از اے پی ایچ ڈی, he is this, he is that, and so on and so forth. He is a graduate of this and that institute. That's all your value. آپ کا اسکل کیا ہے, آپ کا نالج کیا ہے, it doesn't even matter. Might be a person can be much more skillful than you, much more skillful in a certain aspect, لیکن it would be ignored unless he has that tag of that education that proves his signaling value in the labor market. But that's his signaling value in the labor market. Still, it doesn't teach him to earn. It just teaches him to serve. سو دیٹس وائی منی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن کا تعلق ہے پیسوں سے, تو ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ کتنے ان پڑھ لوگ ہیں جو کہ بہت سکسیزفل بزنس مین ہیں جو کہ بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں. تو اسکولنگ کا تو ارننگ سے بھی کوئی تعلق نہیں. سو یہاں پر اگر آپ کسی بھی اینگل سے کیس بلڈ کرنے کی کوشش کریں, اٹس جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم, اٹس اے ویسٹیج آف منی, اینڈ آل دا ییلڈ از یور سگنلنگ ویلیو ان دا لیبر مارکیٹ, دیٹس آل. یہاں پر آپ اس چیز کو انالائز کریں. اور دوسرا, کوئی اگر اس کو ایک سوشل ویلیو, تو یہ اتنا ہی ہوگا کہ ایک سوسائٹی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ہی ہیز اسٹڈیڈ دس اینڈ ہی ہیز اسٹڈیڈ دیٹ, اس نے یہاں سے پڑھا ہے, اس نے وہاں سے پڑھا ہے, اس کے پاس یہ ڈگری ہے, اس کے پاس وہ ڈگری ہے, دیٹس آل. دیٹ شیل بی جسٹ این ایگو بوسٹ. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اٹ وونٹ بینیفٹ یو اینی ویئر. آپ کو دنیا کا بینیفٹ جو ہے وہ تو جتنا مل رہا ہے, اس کے علاوہ ابھی جو آخرت والے بینیفٹ کی بات ہے اس کے اوپر تو ہم ایک الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے کہ وہ والا بینیفٹ جو ہے وہ کس حد تک اچیو ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی دنیاوی بینیفٹ کے حوالے سے بھی بات کریں تو وی کین سی کہ کتنا بینیفٹ اچیو ہو رہا ہے یہاں. سو یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا, آنیسٹلی کیا آپ میں سے کسی کو بھی لگتا ہے کہ جتنے امیر لوگ ہیں وہ اسکولوں میں جا کر انہوں نے امیر ہونا سیکھا؟ تو ظاہر سی بات ہے ایسا تو بالکل نہیں ہے. آپ کے پیسے کا, آپ کی دولت کا, آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایجوکیشن آپ کو پیسے کمانا نہیں سکھاتی. پیسے کمانا ایک بالکل سیپریٹ اسکل ہے جس کا ایجوکیشن یا اماؤنٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ دونوں چیزیں بالکل ڈس جوائنٹ ہے اور بالکل سیپریٹڈ ہے. سو یہاں سے ایک کیس ہم نے یہاں پر کلیئرلی بلڈ کیا ہے کہ یہ جو پوری انویسٹمنٹ ہے جو کہ ہم کہیں اور پر کریں تو شاید ہم بہت زیادہ سوچیں کہ یار اتنے سال انویسٹ کر رہے ہیں کیا ملے گا. سو ہمیں نظر آیا, ابھی ہم نے اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کلیئرلی
with evidence, with researched evidence, کہ it's all in vain. It's an investment that definitively leads to loss and destruction. Clearly یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ what is going on with the children's childhood. اور دوسرا جو ایک prolonged childhood ہے, بچہ 25 سال تک almost اس ایجوکیشن سسٹم سے گزرتا ہے, and then he finds himself unemployed. He doesn't even know how to earn, what to do next. That's all. He is confused. He lacks purpose. He lacks determination. He lacks what not. یہ حالات وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ایک بار بچے کے, اور still he remains dependent till that period of 25 years. So what's going on with the children? What's going on with their extended childhood? And they have a prolonged notion of dependency. They are dependent. They are dependent unless they complete their education. And education, it takes almost 1/3 of their life. So here you have to think seriously that you are investing 1/3 of your life. آپ ایک تہائی حصہ اپنی زندگی کا لگا رہے ہیں. کہاں پر لگا رہے ہیں؟ کدھر جا رہا ہے؟ اس کی کیا yield ہے؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں, I went through the same education and I see that I have wasted 1/3 of my life. لیکن میں ایک جنرل بات ہے, کوئی بتاتا ہوں کہ ایک تو جو چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کی ہے, اگر آپ میرے پرسنل ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی پوچھیں, سو اٹس اے ریئلٹی اینڈ وی نیڈ ٹو ڈسکور دس ریئلٹی ایز سون ایز پاسبل اینڈ وی نیڈ ٹو ری تھنک اینڈ ری بلڈ دا ایجوکیشن. ان شاء اللہ نیکسٹ سیگمنٹس کے اندر جو ہے ہم اس کے اوپر مزید ایلیبوریٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.